أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، شعبان کا مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے. آج شعبان کی 29 تاریخ ہے اور کل ہماری تراویح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پرسوں سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو کر پہلا روزہ شروع ہو جائے گا. اب چونکہ شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے رمضان المبارک کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے، اس کا نظام العمل بنانے کے لیے ہمارے پاس 2 دن کا وقت باقی ہے. ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ اتنی بابرکت والا مہینہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. پورے جوش و خروش کے ساتھ ہم لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اعتکاف والی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش بھی کرتے ہیں. اور بارہا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان جتنا اللہ کے نزدیک ہونا چاہے اس کے لیے راستہ صاف ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. آدمی جتنا ہو سکے نیکیاں کما کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. سال میں ایک مرتبہ یہ مبارک مہینہ آتا ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے. دیکھتے دیکھتے رمضان کا مبارک مہینہ مکمل بھی ہو جاتا ہے. اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں ہماری مغفرت ہو گئی. سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے
سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے، اس میں سے ایک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا، تراویح کو سنت قرار دے دی۔ 4 عبادتیں رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہیں دوسرے مہینوں کے اعتبار سے۔ ایک دن کا روزہ ہے، ایک رات کی عبادت تراویح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش ہے۔ یہ 4 عبادتیں رمضان کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ روزہ انسان رمضان کے علاوہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اعتکاف انسان رمضان کے علاوہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فرض ہے جس کو ہم واجب بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک سنت ہے اور ایک نفل ہے، اور اسی طریقے سے راتوں کی عبادت انسان کبھی بھی کر سکتا ہے۔ رمضان میں ہم لوگ 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہر دن انسان جو ہے 20 نہیں بلکہ 30 40 50 جتنی بھی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن تراویح کا جو ثواب ہے وہ ثواب انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ ثواب دوسرے مہینوں میں نہیں مل سکتا۔ تو یہ عبادتیں رمضان سے تعلق رکھتی ہیں۔ روزہ ہے، تراویح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش ہے۔ یہ 4 عبادتیں صرف اور صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ ان 4 عبادتوں میں سے کوئی عبادت دوسرے مہینوں میں اس ثواب کے ساتھ انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں آئی تھیں ان امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے کہ مسلمان رمضان کے روزوں کی پابندی کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کرے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اور یہ رمضان کوئی انسان گنہگار ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ رمضان ہے، اور اپنی ساری زندگی گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے رمضان بہت ہی مددگار مہینہ ہے۔ رمضان سے انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گناہوں سے کیسا بچا جا سکے۔ حلال چیزیں بھی انسان کھا نہیں سکتا، حلال چیزیں انسان بہت ساری استعمال نہیں کر سکتا، جیسا کہ کھانا پینا حلال ہے، حلال کھانا حلال پینا انسان کے لیے گنجائش ہے، کھا سکتا ہے، اور کھائے بغیر پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حلال چیزیں اس کے سامنے ہیں، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، حلال ہونے کے باوجود بھی۔ کیوں؟ کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں طاقت رہنے کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا پینا حرام قرار دیا ہے۔ روزہ بہت ہی
مددگار ثابت ہوتا ہے انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دے دیا۔ اب روزہ رکھ کر انسان اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو بہت ہی بہترین جو ہے موسم ہے، بہت ہی بہترین موقع ہے انسان کے لیے کہ روزہ رکھ کر مسلمان کیا کر سکتا ہے، اپنے اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ قدر کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ شعبان کے مہینے میں میں نے ایک جمعہ میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی تیاری ہم کو شعبان سے ہی شروع کرنا ہے۔ کیسے شروع کرنا ہے کہ بھئی شعبان 1 تاریخ شروع ہو گئی، 1 تاریخ شروع ہونے کے بعد سے لے کر 15 تاریخ تک مسلمان کیا کریں، ایک دو دن کو چھوڑ کر مسلمان کیا کرتا رہے، نفلی روزہ رکھتا رہے 15 تاریخ تک، تاکہ مسلمان کو رمضان میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو روزہ رکھنے میں۔ اب چونکہ 1 مہینے سے عادت ہو چکی ہے، مسلمان جو ہے روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے 1 دن 2 دن کو چھوڑ کر، تو پھر وہ عادت اس کی باقی رہے گی، اس کے بعد مسلمان کو رمضان میں مدد ملے گی۔ یہ حکم کب تک ہے؟ شعبان کی 15 تاریخ تک ہے۔ 15 تاریخ کے بعد اب روزہ رکھنا مکروہ ہے، شریعت میں مکروہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن جب یہ باتیں میں جمعہ میں عرض کیا تھا، اس کی وجہ بھی اس وقت بتایا تھا کہ شریعت 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کو مکروہ کیوں قرار دیتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اب 14 یا 15 دن باقی ہیں۔ اگر ان 14 یا 15 دنوں میں مسلمان روزہ رکھے گا تو اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بھئی 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، روزہ رکھنا اب اس کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ مہینے کی مخصوص تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے ہیں یہ، یا کسی کی عادت ہوتی ہے دوسری تاریخوں میں، جیسا کہ 16، 17، 18 یا 18، 19، 20 اس طرح کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہر مہینے میں تاریخوں کا حساب کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن روزہ لگاتار رکھتے رہتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے یا پھر جو ہے پیر کا دن ہے، چہارشنبے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، ان 4 دنوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے اکابرین کی کہ اکابر کیا کرتے ہیں، ہر ہفتے میں ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن کو مقرر کرتے ہیں اور وہ ایک دن پوری زندگی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے کوئی روزے آ گئے شعبان کی 15 تاریخ کے بعد تو انسان جو ہے ان روزوں کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی روزے انہی 15 دنوں میں رکھنا چاہے تو مسلمان کے لیے مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 15 دنوں میں انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، اچھا کھا پی کر صحت بنائے، اور جو 15 دنوں میں انسان کی صحت بن رہی ہے، طاقت بن رہی ہے، جو قوت انسان کی جسم کو مل رہی ہے، وہ قوت و طاقت اور صحت جو ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے میں خرچ کرے۔ یہ افضل چیز ہے اور اسی کو رمضان کا استقبال کہا جاتا ہے۔ یہ تو اخروی اعتبار سے رمضان کا استقبال ہے، رمضان کی تیاری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے رمضان کا بھی استقبال ضروری ہے، جیسا کہ رمضان کے بعد اب شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی عید کا دن ہے۔ عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے کپڑے اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اچھا کھانا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاپنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی شاپنگ کا جتنا بھی کام ہے وہ کام کیا کرو، شعبان کے مہینے میں نمٹا کر دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر مکمل طور سے رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب رمضان میں کوئی کام باقی نہ رہے، کوئی مشغلہ نہ رہے۔ اگر کوئی مشغلہ ہے تو صرف اور صرف ایک کیا ہے، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا،
اپنے اللہ کو منانا، یہی ایک مشغلہ مسلمانوں کا رمضان میں ہونا چاہیے، اور اسی کی فکر انسان کو، مسلمان کو رمضان میں کرنا چاہیے۔ حضرات اکابرین اور اسی طریقے سے فقہاء اکرام، محدثین اکرام، اور اسی طریقے سے تابعین، طبع تابعین، اور اس سے اوپر حضرات صحابہ کی زندگیاں اگر دیکھیں گے تو ان کے رمضان میں ہمارے رمضان میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب ان کے زمانے میں رمضان آتا تھا تو وہ لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ بھئی مغفرت کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں ہم جتنا چاہیں نیکیاں کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتے ہی عید کا دن آ رہا ہے، عید کی وجہ سے مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ زمانے کے اکابرین اور فقہاء اکرام، تابعین، طبع تابعین، محدثین، مفکرین، حضرات صحابہ رمضان آنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے تھے۔ تو ان کے اور ہمارے درمیان اتنا بڑا فرق ہے۔ اور ہمارا رمضان کیسا ہے؟ عام طور سے یہ بات جو ہے عمومی اعتبار سے چل رہی ہے، تو میں بتا رہا ہوں، کسی کو نشانے پہ لینا میرا مقصد نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمارا ماحول کیا ہے کھانے کا اور پکانے کا؟ صرف وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل کر ہم لوگ 2 وقت کھاتے ہیں، سحری کر لیے اور اسی طریقے سے رات میں افطار کر لیے۔ لیکن ان سحری میں اور افطاری میں ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے کہ بھئی اچھے اچھے کھانے ہمارے دسترخوان پر رہتے ہیں، اچھی اچھی غذائیں ہمارے دسترخوان کی زینت بنی ہوئی رہتی ہیں، اور صرف وقت بدل جاتا ہے اور دن بھر ہمیں جو ہے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سحری میں بھی ہم لوگ اچھا کھاتے ہیں، افطار میں بھی ہم لوگ اچھا کھاتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہر مسلمان کو آباد رکھا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین کا اور صحابہ کا رمضان کیسا تھا کہ صحابہ کے دسترخوانوں پر جو کھجوریں رکھی جاتی تھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کھجوریں حضرات صحابہ کے دسترخوان پر لگی ہوئی رہتی تھیں سحری میں اور افطاری میں، ان کھجوروں کو انسان آرام کے ساتھ اپنی انگلیوں میں گن سکتا تھا۔ اتنا مختصر سحری اور افطاری، اور وہ صرف کھجور ہی کھجور تھا۔ آج ہمارے دسترخوانوں میں کتنی غذائیں رہتی ہیں ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اتنا جو ہے فرق ہے ہمارے اور حضرات صحابہ کے رمضان میں۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی رمضان ہمارا مکمل طریقے سے عبادت میں نہیں گزرتا۔ یہ تو اٹل فیصلہ ہے۔ رمضان میں ہمارا جو ہے اکثر وقت کیا ہو جاتا ہے؟ سونے میں نکل جاتا ہے، اس لیے کہ سحری کیے ہیں، تہجد میں اٹھے ہیں، اب نیند کا غلبہ ہے، نماز کے بعد فوراً جا کر ہم سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیند کب کھلتی ہے ہمیں معلوم نہیں، نیند جب کھلے گی اس کے بعد دوسرا کام ہم دیکھیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھ لیے، گرمی کا زمانہ اگر ہے، دھوپ زیادہ ہے تو پھر سو جاتے ہیں، سو جا کر کب اٹھیں گے اس کا بھی ہمیں جو ہے علم نہیں، معلوم نہیں۔ تو 8 گھنٹے کا اگر روزہ ہے، 9 گھنٹے کا اگر روزہ ہے، لا محالہ مسلمان کا آج تقریباً 4 سے 5 گھنٹے سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اب باقی رہتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے۔ 3 سے 4 گھنٹوں میں اپنی زندگی کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، اپنی دکانوں کا مسئلہ ہے، اور بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اب 3-4 گھنٹوں میں انسان کتنا کام کرے گا؟ اپنا دکان دیکھے گا، یا اپنی گھر کی ضروریات دیکھے گا، یا پھر اپنے جو ہے کام دیکھے گا؟ اس کو نکال کر ان تمام کاموں کو سمیٹ کر پھر آخر میں جو وقت بچتا ہے اس وقت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد سنت نفل پڑھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جب تک ہمارا رمضان نہیں بدلے گا، رمضان کی برکتوں سے ہم مستحق پورے طریقے سے رمضان کے رحمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ رمضان کے رحمتوں کے اسی وقت ہم لوگ مستحق ہوں گے جبکہ ہمارا رمضان بھی رمضان رہے، ہمارے روزے بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے روزوں کے جیسے ہوں، تب جا کر ہمیں جو ہے رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے
کہ اللہ نے ایک رمضان ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے، کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، کل سے انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی، اور پہلا روزہ ہمارا انشاءاللہ اس سال اتوار کو ہوگا۔ تو اس رمضان میں ابھی 2 دن ہمارے پاس باقی ہیں، جتنے دنیاوی کام کرنا ہے پورے کر کے فارغ ہو جائیں۔ رمضان میں بالکل مستعدی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگنے کی کوشش کریں، پابندی کے ساتھ روزوں کا اہتمام۔ روزے رکھتے ہیں ہم لوگ، کیسا ماحول ہمارا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، زیادہ سے زیادہ 5-6 روزے ہماری مسجد فل رہتی ہے، اتنی فل رہتی ہیں کہ نمازیوں کے لیے صف میں کھڑنا مشکل ہو جاتا ہے، باہر بھی حاصر، ادھر بھی حاصر، سب جگہ صفیں بچھی ہوئی رہتی ہیں 5-6 دن۔ 5-6 دن کے بعد پھر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے اوپر 3 یا 4 روزے فرض تھے، ہم نے پورا کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ پورا رمضان اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ شریعت بتاتی ہے، مسئلہ لکھا ہوا ہے، رمضان کا ہر روزہ ہر مسلمان بالغ اور اسی طریقے سے صحت مند اور اسی طریقے سے عقل مند اور مقیم کے اوپر فرض ہے۔ کیا مطلب ہے کہ رمضان کا ہر روزہ، 30 روزے ہیں تو 30 روزے، 20 پر 9 روزے ہیں، 29 روزے ہیں تو 29 روزے ہر مسلمان عاقل۔ روزہ فرض ہونے کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا، دوسری چیز عقل مند ہونا، تیسری چیز صحت مند ہونا۔ صحت مند کا مطلب روزہ رکھنے کی وجہ سے جس آدمی کو پہلے سے بیماری تھی وہ بیماری نہیں بڑھتی، وہ بیماری نہیں بڑھتی، ایسے آدمی کو صحت مند کہتے ہیں۔ ورنہ تو آج کے زمانے میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ بیماریوں کے لیے آج کل کوئی عمر جو ہے متعین نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 60 سال کے بعد انسان کو بیماریاں شروع ہو جاتی تھیں، آج 25-30 سال سے انسان کو جو ہے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ شوگر کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بی پی کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور گیس کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، ایسا ویسا ڈاکٹر نہیں، اچھا ڈاکٹر اگر مشورہ دے کہ بھئی تو روزہ اگر رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی یا تیرے جان کا خطرہ ہے، تو ایسے مسلمان کو معذور سمجھا جائے گا شریعت میں۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسا بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نہیں، ایسی بیماری نہیں ہے، شوگر ہونے کے باوجود بھی مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ ایسی مجبوری نہیں ہے، بی پی ہونے کے باوجود بھی روزہ فرض ہے۔ ایسی پریشانی نہیں ہے، گیس ٹربل ہونے کے باوجود بھی روزہ فرض ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے بہانہ نہ کریں۔ روزے کا جو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب انسان پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ شوگر ہو، بی پی ہو یا کوئی اور بیماری ہو، روزہ رکھیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اللہ بیماریوں سے شفا دیں گے۔ اور روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آج میڈیکل حساب سے یا پھر جو ہے سائنس کہتی ہے کہ آدمی اگر روزے کا پابند رہے گا تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ ڈاکٹر بھی آج یہی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اور سائنس تو آج یہ چیخ رہے ہیں، لیکن یہ بات اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیے کہ بھئی بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھو بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر کوئی آدمی یہاں تک کہ نکاح کے تعلق سے بتا دیا گیا، مشکات کی روایت ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی نکاح کی تمہارے اندر طاقت ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت تمہارے اندر ہے، تو تم کیا کرو، روزہ رکھو۔ لیکن تمہارے اندر یعنی کہ تمہیں نکاح کی ضرورت ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، تو تم کیا کرو،
لگاتار روزے رکھو. روزہ رکھنے سے تمہارے اندر کی شہوت کم ہو جائے گی اور اس کے اندر کمزوری آ جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارا ذہن دل گناہ کی طرف نہیں جائے گا. تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو صحت ملے گی، انسان بیمار نہیں ہو سکتا. روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان صحت مند ہو سکتا ہے لیکن کمزور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے رمضان کا روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور اس روزے سے ہمیں دو فائدے ملتے ہیں. ایک تو ہم اپنے بدن کے اعتبار سے صحت حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے دل کے اعتبار سے بھی روحانی طاقت ہم کو ملے گی. اللہ کیا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے نزدیک ہم لوگ پہنچ جائیں گے. اور جو بندہ اللہ کے نزدیک ہو جائے گا اسی آدمی کو ہم اللہ والا کہتے ہیں اور بزرگ کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے آج ہی سے، ابھی 2 دن باقی ہے. رمضان کے پہلے پورے کام کر کے رمضان کے لیے پورا فارغ ہو جائیں. کوشش یہ ہو کہ رمضان کا ایک روزہ بھی میرا نہ چھوٹے. کوشش یہ ہو کہ تراویح کا ایک سجدہ بھی نہ چھوٹے، تراویح کا ایک رکوع نہ چھوٹے، تراویح کا ایک قیام تکبیر اولیٰ بھی میری نہ چھوٹے. اس طریقے سے ہر تراویح کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہر سال میں کہتا ہوں، اس سال بھی وہ مسئلہ جو ہے دہرا دیتا ہوں کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن تراویح میں ختم ہوتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی ایک امام کے پیچھے پورا رمضان تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. 2 دن یہاں، 2 دن وہاں، 2 دن وہاں، ایسا تراویح پڑھیں گے تو قرآن ہمارا ناغہ ہو جائے گا، اس سے فائدہ نہیں ملے گا. ایک امام کے پیچھے جو بھی امام آپ کو پسند ہو اس امام کے اوپر آپ تبصرہ نہ کریں. جو امام تم کو پسند ہو اس امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، مکمل قرآن شریف اسی امام کے پیچھے سنیں، انشاءاللہ پورا قرآن سننے کا ثواب ملے گا. قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں، ایک حرف کا سننا 1 نیکی، اور وہ بھی نماز پہ پڑھنے کا ثواب. حضرات فقہا فرماتے ہیں قرآن کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں. یہ کب؟ جبکہ انسان قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھے یا دیکھے بغیر پڑھے. لیکن نماز میں جب آدمی پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 700 گنا تک بڑھا دیں گے. 10 نیکیوں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ 700 گنا تک، 700 درجے زیادہ ہو جائیں گے. اب سننے کا بھی وہی ثواب ہے. ایسے ہی آدمی اگر سن رہا ہے تو 1 نیکی نماز میں اگر سن لیا تو 1 سے بڑھا کر اللہ 700 تک لے جائیں گے. تو اس لیے پورا قرآن سنیں گے. قرآن میں کتنے حروف ہیں، کتنے جو ہے جملے ہیں، کتنے الفاظ ہیں، ہمیں معلوم نہیں. ہر حرف پر اللہ نیکی لکھیں گے. تو اس لیے ہر جو ہے تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھیں مکمل مہینہ، اور اہتمام کے ساتھ رمضان میں روزے رکھیں. آخر عشرے میں اعتکاف کی عبادت آئے گی، عبادت میں حصہ لیں، عبادت پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے آخر عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کی تلاش ہے، یہ بھی بہت ضروری اور اہم عبادت ہے. اس کے لیے بھی آج ہی سے تیاری شروع کریں اور اللہ سے دعا کریں. رمضان اللہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ ہر عبادت کو مکمل طریقے سے کرنے کی مجھے توفیق دے. اللہ سے دعا کریں گے اور جتنی تڑپ سے اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنا دیں گے. تو اس لیے 2 دن باقی ہیں، جتنے کام ہیں پورے کام مکمل کر کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کا مکمل مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی، اور ہر روزے کا اہتمام کرنے کی، ہر تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی، اور ہر عبادت کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور رمضان میں جتنی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تمام برکتوں تمام رحمتوں کو حاصل کرنے کی، اور ان تمام برکتوں رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.